اگر بیماری بھی رب کی طرف سے ہے اور شفا بھی رب کی طرف سے ہے، ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کا کیا رول ہے اس سب میں؟ ہماری باڈی ہیل کرتی ہے جب ہم سوتے ہیں. پورا دن جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی جو ہے اپنے عوامل کر رہی ہوتی ہے. اس ٹائم پہ وہ ہیلنگ کی طرف نہیں جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفا جسے ہم عرف عام میں ٹریٹمنٹ یا کہ کیور یا کہ کسی بیماری سے نجات کہا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ جو ہیلتھ کیئر سسٹم میں کیا ہے، اور ہم اس کو لنک کیسے کریں گے، آج ہم اس چیز پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. اللہ مجھ سے غلطی نہ کروائے کہ بیماری بھی میری طرف سے ہے اور شفا بھی میری طرف سے ہے. اگر بیماری بھی رب کی طرف سے ہے اور شفا بھی رب کی طرف سے ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کا کیا رول ہے اس سب میں. تو آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. شفا رب دینے والا ہے، اور اس شفا تک پہنچنے کا جو عمل ہے، جو رستہ ہے، اس میں ڈاکٹر آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے یا معالج. ڈاکٹر جسے آج کے زمانے میں ڈاکٹر یا سرجن کہتے ہیں، ایک ٹائم میں یہ نہیں تھا اور اس کو ہم حکیم یا طبیب کے نام سے جانتے تھے. پھر اور پیچھے چلے جائیں تو یونانی جو طب تھا وہ ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر کے پاس شفا ہے یا کہ سرجن کے پاس شفا ہے یا کہ حکیم کے پاس ہے یا کہ طبیب کے پاس ہے. تو یہ شفا کا رستہ ان لوگوں کے تھرو ہے. شفا اس رب نے دینی ہے جس کی طرف سے بیماری ہے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، جو ماڈرن میڈیسن جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے ساتھ جو لنک میڈیسن ہے، مطلب کہ آج کے دور میں جو طریقہ علاج رائج ہے یہ ڈاکٹر کے ذریعے علاج کا ہے. تو اس میں ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ایک مریض آتا ہے اس کے پاس، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے اور اس کے لیے جو بیسٹ پاسبل آؤٹ کم ہوتی ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. بعض اوقات وہ اس کو دوائی دے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اس مریض کا کسی طرح کا کوئی سرجری یا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ملٹیپل ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوائی دینے کے باوجود یا اس آپریٹ کرنے کے باوجود بھی مریض شفا نہیں پاتا ہے، یا کہ بعض اوقات وہ مریض اس دوائی یا آپریٹ کے بغیر ہی شفا پا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں اس طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ صرف شفا کسی بندے کے ساتھ لنک نہیں ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اسی طرح جو طبیب ہے یا جو ڈاکٹر ہے یا جو سرجن ہے، اس کا بھی اس چیز پر بڑا گہرا اپنا ایمان ہونا چاہیے کہ شفا اس کے رب کی طرف سے ہے. اور اسے چاہیے کہ یہ اپنے پیشنٹ کو یہ بتائے کہ میں صرف اور صرف آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کی بیماری کے متعلق جو میں نے علم حاصل کیا ہے اس کی تواسط سے، اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس بیماری سے آپ نے نکلنا کیسے ہے یا کہ جو میں آپ کے لیے کر سکوں. لیکن شفا آپ کو آپ کے رب نے دینی ہے اور آپ کی سوچ پہ دینی ہے. ابھی نئی ریسرچز آ رہی ہیں جو کہ ابھی پبلش ہو جائیں گی، کچھ ان میں سے ہو بھی رہی ہیں، کہ جو آپ کی ہیلنگ ہے، جو آپ کے جسم میں جب کوئی بیماری ہوتی ہے اور وہ جب شفا پاتا ہے تو اس پروسیس کو ہم ہیلنگ کہتے ہیں. شفا پانے کے پروسیس کو، وہ آپ کی باڈی کا انیٹ فنکشن ہے. مطلب کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انیٹ فنکشن ہے کہ باڈی کے اندر ہی صلاحیت موجود ہوتی ہے اپنی بیماری سے شفا پانے کی. لیکن اس کو جو نئی ریسرچ چیزیں مجھے بتاتی ہیں کہ سگنل جو ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے آتا ہے، مطلب کہ ہمارے دماغ کے خاص حصے سے آتا ہے یا برین سے آتا ہے. اس پرٹیکولر حصے کو جب ہم ٹریگر کرتے ہیں یا اس کو جب ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. سم ٹائمز لوگ جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے پاس، اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو یہ چیز بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اس پرٹیکولر اپنے سرجن، فزیشین، ہومیو ڈاکٹر، طبیب یا کسی بھی بندے کے پاس گیا ہے یا حکیم، اور اس کے ساتھ اس کا روحانی تعلق ایسا ہے کہ وہ وہاں سے وہ میسج لے لیتا ہے، اور وہ پرٹیکولر پرسن حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اب تم نے ٹھیک ہونا ہے. ایک عام سی مثال ہے، میں کان گلا کا ڈاکٹر ہوں. ملٹیپل ٹائم میرے اپنے بچے جب ان میں کوئی پرابلم آتی ہے کان گلا کی، تو میں اس کو جب اپنی تجویز کردہ دوائیاں دیتا ہوں تو ملٹیپل ٹائم ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب میں اپنے پیڈیاٹیشین دوست کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ڈسکس کرتا ہوں، وہ ایگزامن کرتا ہے اور ملتی جلتی ہی میڈیسن دیتا ہے
اور میرا بچہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اور مجھے اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ دیر از سم تھنگ جس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جب کوئی پرابلم آئے تو آپ کسی کے شکر گزار بھی ہوں، کوئی وسیلہ بھی بنے۔ ہم بات کر رہے تھے سب کانشیس مائنڈ کی، تو سب کانشیس مائنڈ اتنا پاورفل ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی طرح کی بیماری سے نجات دے سکتا ہے۔ اسٹرکچرل اب نارمیلٹیز اس میں نہیں آتی۔ اسٹرکچرل اب نارمیلٹی کیا ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کا اگر بازو کٹ جاتا ہے تو سب کانشیس مائنڈ اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کو ایسا لاحقہ یا مرض آ گیا، جیسا ڈپریشن ہے، جیسا پریشانی ہے، سر کا درد ہے، جس کی کوئی اور وجہ نہیں مل رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا ہوں، تشخیص کا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ پیشنٹ آتا ہے، وہ اس کی لمبی ہسٹری لیتا ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے، اس کی انویسٹیگیشنز کرتا ہے اور وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو ڈاکٹر کو اس کی وجہ مل جاتی ہے تو اس وجہ کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ ملنے سے بھی دو طرح سے علاج شروع ہوتا ہے، ایک تو اس پرٹیکولر وجہ کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا پیشنٹ جو ہے اس کا سب کانشیس مائنڈ کنسنٹریٹ کر لیتا ہے، فوکس کر لیتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے یار کہ جو مجھے اتنے دن سے سر میں درد ہوتی رہی ہے، اس کے پیچھے میری نیند کا نہ پورا ہونا ہے، یا کہ خدا نہ خواستہ میرے دماغ کے اندر کوئی پانی کی تھیلی ہے، اگر اس کا MRI میں ایسا کوئی مسئلہ آیا، یا کہ خدا نہ خواستہ یہ سر میں درد اس کی درد شقیقہ کی فارم میں آدھے سر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو اس کا برین اس کو ایک فوکس مل جاتا ہے سب کانشیس مائنڈ کو۔ جو لوگ سب کانشیس مائنڈ کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسے جو فوکس مل جاتا ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں بڑی ضروری ہے کہ ہماری باڈی ہیل کرتی ہے جب ہم سوتے ہیں۔ پورا دن جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی جو ہے اپنے عوامل کر رہی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ وہ ہیلنگ کی طرف نہیں جاتی، وہ اپنے ہیلنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن بہت سلو پیس پہ۔ دا ٹائم ہم جب سوتے ہیں تو ہماری باڈی، ہمارے جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ جو پرابلمز ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کوئی وائرل النس ہے، کوئی کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو وہ اس کی بہتری کی طرف آپ کے جسم کو لے کے جاتی ہے۔ اسی لیے رات کی نیند بہت ضروری ہے۔ دو طرح سے اس پیشنٹ کو سگنل جاتا ہے جب اس کو تشخیص کا پتہ لگتا ہے، ایک تو اس کا سب کانشیس مائنڈ ورک کرتا ہے اس کے اوپر، دوسرا ڈاکٹر اس پہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ان ٹریٹڈ ہو جاتا ہے، ان ڈائگنوزڈ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ بھی کیا، اس کو ہسٹری بھی لی، اس کی جو ہیں انویسٹیگیشنز بھی کی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا، سر میں درد ہے یا کہ پیٹ میں درد ہے یا کہ کوئی بھی مسئلہ ہے یا کہ جسم میں کمزوری ہے یا کہ کوئی بھی اور وجہ ہے، تو پھر یہاں پہ جو گیپ آ جاتا ہے، یہاں پہ اس کی ہیلنگ سب کانشیس مائنڈ نے کرنی ہے۔ یہاں پہ اسے چاہیے ایک ایسا مینٹر، ایک ایسا ہیلر، ایک ایسا طبیب جو کہ پرٹیکولرلی اس کو اس چیز پہ، اس کے سب کانشیس مائنڈ کو یقین دلا دے کہ یہ وہی ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور دا ٹائم اس کو وہ سگنل دے دیا جاتا ہے، وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، شفا صرف تب ملتی ہے جب انسان اس چیز پہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ شفا اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہاسپٹل سے نہیں ملنی ہے، بلکہ اللہ کے اذن، اللہ کی مرضی سے ملنی ہے۔ تو شفا کے لیے اس بندے کا اللہ پہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد علی رضا ہے، میں ماہر امراض کان گلا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کا، سوچنے کا موقع دیا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں وہ کویسچن کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آنسر کریں، اس کا جواب دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ کوئی نیکسٹ ہم ویڈیو بنائیں، اس میں بھی آپ کمنٹ میں ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو اپنے نیکسٹ جو ہے وی لاگ میں لا سکیں۔ شکریہ۔